کے لیے آسان نہیں ہے جہازوں کو لے کر جانا، زیر آب بڑی بڑی خطرناک چٹانیں ہیں اس علاقے میں۔ تو مشرکین مکہ ان بحر قلزم ریڈ سی جو ہے اس کو عبور کیا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس میں چٹانیں ہیں زیر آب، اس لیے خطرناک سفر تھا ان کے نزدیک بھی۔ اگر ہوا موافق ہے، ٹھیک چل رہی ہیں کشتیاں اور اختیار سے اس کو کھے سکتے ہیں اپنے جہازوں کو اور کشتیوں کو، سفر خیریت سے گزر گیا۔ لیکن اگر ہوا ناموافق ہو گئی اور اپنے اختیار میں نہ رہا ان کا چلانا جہازوں کا، تو وہ اس چٹان سے بھی ٹکرا سکتی، اس چٹان سے بھی کون بچائے گا اس وقت؟ یہ تجربہ تھا مشرکین مکہ کا۔ اس تجربے کو ریفرنس میں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھ لو اسی سمندری سفر میں اگر طوفان آ جائے ہوا کا، پھر کون ہے جو بچا سکتا ہے تم کو؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ بچانے والا؟ سوچ سکتے ہو تم اس بات کو؟ اس لیے اس کو فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے شپ ہیں، سمندر کے اندر جہاز ہیں جو جھنڈوں کی طرح سے کھڑے ہوئے رہتے، کتنے اونچے اونچے یہ شپ کھڑے ہیں، جہاز کھڑے ہیں۔ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، دو ہی صورتیں ہیں، ہوا بالکل نہیں چل رہی، کھڑے ہوئے ہیں جہاز۔ آج تو خیر مشینوں کے ذریعے چل رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں جہاز چلتے ہی تھے، بادبانی جہاز ہواؤں کے سہارے۔ فرمایا اگر ہوا بالکل نہ چلے، کھڑے رہ گئے جہاز۔ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ ہواؤں کو بالکل روک لے، کہاں سے چلیں گے یہ جہاز؟ سمندر کی پیٹھ پر رکے رہ جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس واقعے کے اندر، اس تجربے کے اندر صبر کرنے والے اور شکرگزار بندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو میں نے کہا اس بات کو کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنا چاہے پھر کوئی بچا سکتا ہے؟ دیکھ لو تمہارا تجربہ خود ہی بتلا دے گا۔ او یوبقن بما کسبوا، یا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں اس سمندری سفر کے اندر، اور وہ یہ کہ ان جہازوں کو ہلاک کر دیں۔ یوبقن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، بہت سی غلطیوں کو معاف کر کے بھی کچھ خطاؤں پر اگر پکڑے تو جہاز تباہ برباد ہو سکتے ہیں۔ وما لکم ویعفو عن کثیر ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، اس وقت ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس وقت جس وقت یہ اللہ تعالیٰ اس سمندری سفر کے اندر جہازوں کو تباہ برباد کرنا چاہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی، وہ جو میں نے کہا تھا کہ قرآن کا کلام خداوندی ہونے سے انکار کرنے والوں کے پیچھے جو جذبہ تھا ان کے دلوں میں، وہ جذبہ کہیں کا تھا؟ دنیا کے مال و منال کا، کہ صاحب یہ نہ کسی طرح ہاتھ چھوٹ نہ پائے۔ فرمایا اس پر کہیں کو ریجھ رہے ہو؟ یہ مال جو ہے، یہ اس مال کی دنیا میں جو مال ہے، ایک تو یہ کہ وہ سب کو ہم نہیں دیتے، اور جن کو بھی دیتے ہیں اس کی ان دو خصوصیتوں سے کوئی نہیں بچا سکتا اس مال کو۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ سارا مال نفع بخش نہیں، کارآمد نہیں سارا مال، اور سارا مال پائیدار بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں دنیا کے مال کے ساتھ ہیں۔ ایک لکھ پتی ایک انسان ہے، لاکھوں کا مالک تو ہے، مگر اس کی ذات کو فائدہ لاکھ ڈالر جو ہیں اس کے ایک ڈالر سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کا فائدہ کتنے حصے سے اس مال کے؟ جتنا پہن لیا، جتنا کھا لیا، جتنا استعمال کر لیا، اتنے ہی کا فائدہ ہے، اور جو جمع رکھا ہوا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ اس کو نہیں۔ اسی واسطے ہمارے یہاں اردو میں محاورہ ہے، جو کھا لیا سو اپنا، جو چھوڑ دیا سو پرائے گا۔ جو پرائے کہاں، اس کا کہاں ہے؟ ایک بات تو یہ ہوئی اس مال کے اندر، اور دوسری بات کیا ہے؟ پائیداری نہیں ہے۔ اس وقت تک کے لیے تم کو فائدہ ہے جس وقت تک اس دنیا میں تم ہو، زندگی ہے، نہ زندگی پائیدار اور نہ یہ مال پائیدار۔ چھوڑ کر چلے گئے، مال یہیں رہ گیا اور خود چلے گئے دوسری دنیا کے اندر۔ آخرت میں جو کچھ ہوگا اس کو آگے فرماتے ہیں خیر وابقی، اس نے فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی میں برتنے کی حد تک وہ چیز کارآمد ہے، اس سے زیادہ نہیں، استعمال کا فائدہ اس میں ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور آخرت میں جو کچھ اللہ کی طرف سے ملے گا ان کے اندر اس کے اپوزٹ دو خصوصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بہتر ہے، اپنے نوعیت کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے، اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بہتر ہے، کوالٹی بھی اس کی اچھی ہے۔ وہ ابقا، اور دوسری خصوصیت اس کے اندر کیا ہے؟ پائیدار ہے۔ زندگی پائیدار تو اس کو ملنے والی نعمتیں بھی پائیدار ہیں۔ یہ ہے دو خصوصیتیں۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور فرمایا یہ نعمتیں کن کو ملیں گی آخرت کی؟
बेहतरीन और पायदार ईमान वालों को, और उनको जिन्होंने अपने रब के ऊपर तवक्कुल और भरोसा किया। यहीं रखिए, इसलिए कि आगे की आयतें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हैं और रुकू तक जा रही हैं, तो बीच में जैसे माँ छोड़ना गलत होगा ऐसे यहाँ, तो इसलिए यहीं रोक देते हैं इंशाअल्लाह आइंदा। अशूरा आयत नंबर 37। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा गज़िबू हुम यग़फ़िरून। वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीन इज़ा असाबहुमुल बग़य हुम यंतसिरून। वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइक मा अलैहिम मिन सबील। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीन यज़्लिमून अन्नास व यबगून फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम। वलमन सबर व गफ़र इन्न ज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बअदिही। वतरा الظالمين लम्मा रअउल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिन मिन सबील। वतराहुम युअरदून अलैहा खाशिईन मिनज़्ज़ुल्लि यंज़ुरून मिन तरफ़िन खफ़ी। वक़ाल الذين آमنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم। وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل। استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير। فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ
وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ دنیا میں تم کو جو کچھ دیا گیا اس کی پوزیشن صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں استعمال کرنے اور برتنے کی چیزیں ہیں، دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ ضرورت ہے استعمال کرتا ہے انسان، اور وہی چیزیں کسی بھی انسان کے لیے کارآمد ہیں کہ جو اس کے استعمال میں آ رہی ہوں یا آ سکتی ہوں۔ اس سے زائد ظاہر ہے کہ وہ چاہے قیمتی ہوں کہ نہ ہوں، وہ انسان کے کام کی نہیں۔ فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں برتنے کا ساز و سامان ہے، یہ ہے اس کی حقیقت۔ لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، تو اس کی کوالٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، اعلیٰ درجے کی بھی اور پائیدار بھی۔ مگر وہ نعمتیں وہاں کی کس کے واسطے ہیں؟ تو وہ اس کے لیے یہاں سے ان کے اوصاف بتلائے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے یہ اوصاف ہوں گے آخرت کی وہ بہترین اور پائیدار نعمتیں انہی کے واسطے ہوں گی۔ پھر جو اوصاف بتلائے گئے یہاں، اس میں ان کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو ہے جس کو یوں کہیے لازمی ہے، ایسنشیل جس کو کہتے ہیں، یعنی بیسک درجہ جو ہے اس کے بغیر آخرت کی کسی نعمت کا وہ مستحق نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ درجہ ہے۔ ایک ہے آخرت کی ساری نعمتیں مل جانا، ایک درجہ وہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے اس میں بھی قرب، درجات کی بلندی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا کہ جو محبوب حقیقی ہیں، جن کا وصال ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ہوگا، وہ تیسرا درجہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب 3 طرح کی نعمتیں ہیں تو اس کے واسطے 3 ہی طرح کے اوصاف ہوں گے، اور جیسے نعمتوں میں درجہ بندی ہے تو اوصاف میں بھی درجہ بندی ہوگی۔ اس لیے آخرت میں یوں کہیے کہ بیسک جو ہے کامیابی حاصل کرنے کے واسطے دنیا میں جو بیسک وصف اور خوبی ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر ایمان لاتے ہوں اور اس ایمان ایسا ہو کہ اس کی ذات پر ان کو بھروسہ بھی ہو، یہ ہے ایمان۔ ایمان اگر یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر ہم اپنی ضرورتوں کے واسطے دوسری طرف ہاتھ پھیلائیں گے، دوسروں سے خوشامدیں کریں گے، دوسروں سے مانگیں گے، تو کیا مانا اللہ کو؟ اللہ کو ماننے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفع نقصان میں، اپنی ہر طرح کی ضرورتوں میں اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ بیمار ہو تو امید یہی ہے کہ وہی شفا دینے والا ہے، حاجت مند ہو تو یہی یقین ہو کہ وہی حاجتیں پوری کرنے والا ہو، بے اولادیں ہوں تو اولاد کے تعلق سے یہی یقین ہو کہ اللہ ہی اولاد دینے والا، ساری ضرورتوں میں اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، یہی ایمان کا تقاضا۔ تو یہ تو ہے بیسک بات کہ آخرت کی بیسک کامیابی حاصل کرنے کے واسطے للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ بیسک وصف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مزید نعمتیں حاصل کرنی ہیں آخرت کی تو اس کے واسطے مزید اوصاف پیدا کرو اپنے اندر۔ وہ کیا ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم، کہ اب ان میں بھی اوصاف کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جس کو یوں کہنا چاہیے کوئی چیزیں مثبت، کیا کام کرتے ہیں یہ ہے مثبت، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں منفی، نیگیٹو، کیا کام نہیں کرتے، کن چیزوں سے بچتے ہیں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اوصاف مکمل ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک کہ بچنے والی چیزوں سے بچے نہیں اور کرنے والے کاموں کو کرے نہیں، مثبت اور نیگیٹو دونوں چیزیں ہوں گی۔ انسان کی صحت اور تندرستی جسمانی وہ ہو نہیں سکتی
جب تک کہ جسم کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں اس کو حاصل نہ ہو اور جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے وہ بچے نہیں. سمجھ میں آیا؟ اگر بد پرہیزیاں بھی کرتا رہے اور ساتھ میں وہ غذائیں بھی اعلیٰ درجے کی کھاتا رہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوگا. ڈاکٹر کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اس سے فائدہ ہوگا. فائدہ اسی صورت میں ہے نقصان والی چیزوں سے بچاؤ، فائدہ والی چیزیں حاصل کرو. تو اب اس میں بھی خاص طور پر یہ عقل کی بنیاد پر دیکھیے تو اور شریعت کی بنیاد پر دیکھیے تو نقصان والی چیزوں سے بچنا زیادہ اہم ہے بنسبت فائدہ والی چیزوں کو حاصل کرنے کے تعلق سے. سمجھ میں آیا؟ شیطان سے پہلے بچو گے تو پھر ظاہر ہے کہ رحمان کی باتیں حاصل کرو گے. اگر شیطانی کے پھندے میں پھنسے رہے تو اللہ کی باتیں کہاں اثر کریں گی، پیغمبر کی باتیں کہاں اثر کریں گی. آپ دیکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، یہاں تو ہم کو اس کی نوبت نہیں آتی، لیکن اپنے ملکوں میں بھی اللہ کے فضل سے سب چیزیں بدل گئی ہیں. لیکن پرانا جو ایک دستور تھا، وہ جو تانبے کے برتن ہوا کرتے تھے، وہ تانبے کے برتنوں میں سال میں ایک مرتبہ قلعی کرایا کرتے تھے، نکل ہوتی تھی. اس میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا کہ نکل کرنے والوں کو زیادہ محنت صاف کرنے میں لگتی تھی. اس کا کچرا، اس کا میل، اس کا کچیل، وہ زیادہ صاف کرنے میں محنت ہوتی تھی. اس پر جتنی محنت اس کی بہترین ہو گئی، پھر تو نکل کرنے میں ذرا دیر نہیں لگتی. ہلکا سا ہاتھ پھیرا اور نکل بہترین ہو گئی. لیکن اگر اس نے یہ سوچ کر کون محنت کرے، نکل پر محنت کر لیں گے، صاف کرنے میں محنت کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ 24 گھنٹے بھی صرف کرے گا، کبھی بھی اس برتن پر قلعی صحیح نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح سے برائیوں سے بچانا، اپنے آپ کو اس کے میل کچیل اور اس کی گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اسی پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اس کی امپورٹنس اور اہمیت زیادہ ہے. یہ اگر اس پر محنت صحیح ہو گئی تو پھر تھوڑا سا بھی عمل خیر جو ہوگا وہ اس کے اپنی چمک اور اپنی روشنی وہ ہے ضرور دکھلائے گا. سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے شریعت میں ایک اصول ہے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے. یہ جلب منفعت کا مطلب فائدہ اٹھانا اچھائیوں سے، دفع مضرت کا مطلب نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرنا. تو دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے. حرام چیزوں سے بچنا زیادہ اہم ہے اور زیادہ مقدم ہے بنسبت اس کے کہ ہم حرام چیزوں سے بچے بغیر اچھی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. سمجھ میں آگئی نہیں بات؟ اسی بنیاد پر یہاں جو درجات کی بلندی ہے آخرت کی، ان کو حاصل کرنے کے لیے جن اوصاف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پہلے کہاں سے شروع کیا گیا؟ محرمات سے اور برائیوں سے بچنے کے تذکرے سے. فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور جو لوگ کہ بچیں کہیں سے؟ کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے. بڑے گناہوں سے بچنے کے جو تذکرہ ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ چھوٹے گناہوں سے نہیں بچنا ہے، بلکہ وہ تیسرا درجہ ہے. نمبر 1 تو یہ ہے، یہاں بات ہو رہی دوسرے درجے کی. تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ پہلے ایمان ہونا چاہیے. اگر ایمان نہ ہو تو کتنی بھی اچھائیاں کرتے رہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک اسی طرح سے برائیوں سے بچنے میں حرام سے پہلے بچو، ناجائز چیزوں سے پہلے بچو، پھر مکروہات سے بچنے کی کوشش کرو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مکروہ چیزوں سے تو بچ رہے ہیں اور حرام چیزوں میں پڑے ہوئے. تو جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہا کرتے ہیں گڑ کھائیں گلگلوں سے پرہیز. کیا فائدہ ہوگا اس پرہیز کا؟ بھئی اگر بچنا ہے میٹھے سے، ایسے میٹھے سے جو نقصان دینے والا ہے، تو زیادہ بھاری میٹھے سے بچو. ہلکا میٹھا تو کیسے بھی آدمی اس کو برداشت کر لے جائے گا. نہ یہ کہ ہلکا میٹھے سے بچو اور جو زیادہ میٹھا ہے وہ کھانا شروع کرو، تو شوگر کا مریض ہے وہ کیسے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہی صورت یہاں، حرام چیزوں سے پہلے بچنے کی کوشش کرو، اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر مکروہات سے بچنے کی کوشش ہوگی. یہ ترتیب ہے شریعت کی. تو اس واسطے یہاں کبائر الاسم فرمایا کہ جو لوگ بچتے ہیں بڑے بھاری گناہوں سے اور فواحش، خاص طور پر ان میں بھی وہ گناہ جو بے حیائیوں کے ہیں، اخلاق کو برباد کرنے والے جو گناہ ہیں جن کو معاشرے اور سوسائٹی میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، جیسے چوری کرنا، اسی طرح سے زنا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں فواحش میں آتی ہیں. تو ان سے خاص طور پر اس میں بچنا، اس لیے کہ اس سے معاشرہ اور سوسائٹی برباد ہوتی ہے. بعض بڑے گناہ تو وہ ہیں کہ میں کرنے والا ہوں تو مجھے ہی نقصان ہے. بعض بڑے گناہ تو ہیں، مثلا خاص طور پر نماز چھوڑ دینا، بے شک بڑا گناہ ہے جان بوجھ کر چھوڑنا، مگر اس کا نقصان مجھے ہی ہے. روزہ نہیں رکھوں گا، اس کا نقصان مجھے ہی ہے. لیکن بے حیائیاں جو ہیں اس کا نقصان صرف بے حیائی والے کو نہیں ہوتا بلکہ معاشرہ اس سے برباد ہوتا ہے. اس لیے خصوصیت سے الفواحش کا تذکرہ ہے. والفواحش،
اور اب اس کے بعد جو ہے اب آئیے وہ مثبت چیزیں جو کرنے کی ہیں، اس میں فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، ان کے اندر خاص بات جو ہے وہ یہ ہے اخلاقی خوبی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کو غصہ آیا تو بڑے بڑے اعمال والے بھی بہک جاتے ہیں۔ وہ غصے پر قابو پانا یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر غصے پر قابو نہیں ہے تو واقعہ یہ ہے کہ بعض دفعہ تو ایمان ہی چلا جاتا، نہ ایمان کی خیر ہے نہ اعمال کی خیر، اگر غصہ بے قابو۔ غصے کو قابو میں کرنا ضروری۔ اسی واسطے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر آدمی وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بہادر آدمی وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اس غصے پر کنٹرول کرے۔ یہ ہے مطلب کنٹرول کرنے کا لفظ بول رہا ہوں، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ غصہ نہ آئے۔ غصہ تو ایک فطری چیز ہے۔ شریعت نے آ کر یہ نہیں کہا خبردار غصہ مت کرنا، بھئی غصہ نہیں کرے گا تو پھر برائیوں سے نفرت کیسے پیدا ہوگی؟ غصہ بھی ایک اچھی چیز ہے، غصہ اچھی چیز نہ ہو تو پھر برائیوں سے نفرت نہ ہوگی، برائیوں سے نفرت نہ ہوگی تو برائیوں کو دور کرنے کی کوشش نہ ہوگی۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو اس لیے غصہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن بات شریعت آ کر کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے فطری ان جذبات کو، ان صلاحیتوں کو، خوش ہونا اور اسی طرح سے غم ہونا، اسی طرح سے غصہ ہونا، یہ صلاحیتیں فطری ہیں، نیچرل ہیں۔ ان کے استعمال کو شریعت سے پوچھ لو، کہاں کہاں ان کا استعمال ہوگا، کہاں غصہ ہوگا، کہاں ہم خوش ہوں گے، کہاں ہم کو غم ہوگا، کتنا غصہ کریں گے، کتنا خوش ہوں گے، کس طرح خوش ہوں گے، کتنا غم کریں گے، کس طرح غم کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو شریعت سے پوچھنی ہے، وہ شریعت کہ جو اللہ کا پسندیدہ قانون ہے۔ تو جس اللہ نے ہمارا نیچر بنایا اسی اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس نیچر کا استعمال کس طرح ہو۔ بس یہی شریعت اگر کہتی، یہ ہرگز نہیں کہتی خبردار غصہ مت کرنا، خبردار غم مت کرنا، خبردار خوش مت ہونا، یہ ہرگز شریعت کے معنی نہیں۔ خوش ہو، غم کرو، اسی طرح غصہ کرو، مگر اس کا محل کیا ہے وہ ہم تم کو بتلا دیتے ہیں، ان موقعوں پر یہ کام کرو۔ تو یغفرون کے معنی یہی ہیں کہ اس پر قابو پاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، جا اور بے جا اس کا استعمال نہیں کرتے، یہ ہے یغفرون کے معنی۔ تو اس کو وہ جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ، اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ اپنے رب کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے حکموں کو قبول کرتے ہیں، عام چاہے کچھ بھی، ساری شریعت آ گئی اس کے اندر اپنے رب کے حکم کو ماننے میں۔ خاص طور پر رب کے حکموں میں نماز پڑھنا ہے، خاص طور پر اس پر عمل ہے ان کا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ اس واسطے خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ سارے اعمال میں اس عمل کو کیوں لیا گیا۔ استجابوا لربهم کے اندر تو سب چیزیں آ گئی، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گیا، سچ بولنا بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئی استجابوا لربهم کے اندر۔ لیکن کوئی تو خصوصیت ہے کہ نماز کو خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ جو حدیث میں فرمایا کہ جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کے سارے اعمال صحیح ہو سکتے ہیں۔ نماز جو ہے یہ ایک معیار ہے، جس کی نماز صحیح اس کے دوسرے اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کر لو، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں دوسرے اعمال بھی صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جس کی نماز صحیح نہیں، اس کے دوسرے اعمال اگر صحیح بھی ہوں گے تو اس میں کوئی پائیداری نہیں ہوگی۔ ایک عمل صحیح تو دوسرا عمل غلط، دوسرا عمل صحیح تو تیسرا عمل غلط۔ نماز کے صحیح ہونے کا اثر ضرور پڑے گا۔ اسی واسطے قرآن حکیم میں جگہ جگہ تقریباً 400-500 جگہ نماز کا تذکرہ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے، اور اعمال کا اتنا ذکر نہیں جتنا نماز۔ اور اسی واسطے قیامت میں جہاں اعمال کی پوچھ ہوگی، میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، ایمان کی پوچھ تو ہو چکی ہوگی قبر کے اندر، برزخ کے اندر۔ قیامت میں جو ہے روز محشر، وہاں پوچھ ہوگی اعمال کی۔ ان اعمال میں سب سے پہلے پوچھ کس چیز کی ہوگی؟ نماز کی۔ بھئی اگر تمہاری نماز صحیح ہے تو ہم آگے جو ہے وہ یہیں سے حساب شروع ہوگا۔ نماز اگر صحیح ہے تو اور چیزیں میں ہم سمجھیں گے صحیح ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اگر پہلے ہی بسم اللہ غلط ہے تو اب اور چیزوں کو سے اندازہ ہوگا کہ اور چیزیں کیا غلط ہیں۔ تو اس واسطے جیسے یوں کہیے کہ کھانا پکانے والے جو ہیں وہ پورا جو یا عورتیں ہوں یا مرد ہوں، وہ پوری دیگ میں سے تھوڑے سے چاول نکال کر دیکھ لیتے ہیں، بھئی اگر وہ صحیح ہے تو پوری دیگ صحیح ہے۔ تو اسی طرح سے قیامت میں بھی نماز کو دیکھا جائے گا، نماز صحیح ہے، ہاں صحیح ہے، تو انشاءاللہ اور اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے نماز کا خاص طور پر تذکرہ ہوا اور فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اقامت صلاۃ کے معنی یہی ہے
کہ نماز کو اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنتیں، اس کے مستحبات کی، اس کے پورے آداب کی رعایت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتے ہیں، یہ لفظ اقامت کے اندر آ چکا، تو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یوں کہیے کہ ان کے اخلاقیات کو بتا دیا۔ اخلاقیات میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ غصے پر قابو پانا۔ اعمال کو بتلا دیا، اعمال میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر چلنا، خاص طور پر نماز جو ہے درست رہنا۔ اور اس کے بعد ہے معاملات۔ معاملات آپس کے جو ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات میں کیا اصول، کیا بنیاد ہے؟ آپس کا مشورہ۔ آپس کے مشورے سے جو ہے وہ معاملات کو طے کرتے ہیں۔ مشورے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ آپس کے معاملات کا مطلب دو ہیں معاملے۔ ایک تو یہ کہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کوئی حکم نہیں دیا، ورنہ اگر ان میں حکم آ گیا تو وہ امر اللہ کا ہوگا، وہ امر شریعت کا ہوگا، امرہم نہیں ہوگا، وہ تمہارے معاملات نہیں ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہوگا ہی بات نہیں ہے۔ اسی واسطے مشورہ طلب یہ بات نہیں ہو سکتی نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، کیوں بھائی کل سے رمضان شروع ہونے جا رہا ہے، روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، یہ مشورہ طلب بات نہیں، کیونکہ یہ امرہم میں نہیں آتا، یہ تو امر اللہ و رسول ہے۔ سمجھ میں آگے نہیں بات ہے؟ آپس کے معاملات میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حکم صراحتاً نہیں دیا، وہ ہمارے اختیار کی چیزیں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، ایسی چیزوں میں مشورہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امرہم ہاں، امر کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو اہم معاملات ہیں ان میں مشورہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ صاحب اب صبح کو اٹھے ہیں، چائے پینی ہے، بھائی چائے پیے کہ نہیں پیے، یہ کون سا اہم معاملہ ہے؟ سمجھ میں آیا؟ واش روم کو جائیں کہ نہیں جائیں، یہ کون سا مشورہ ہے؟ امر کے معنی یہ ہو گئے کہ اہم چیزیں جو ہیں جن میں مشورے کا کوئی فائدہ مرتب ہوگا، ان چیزوں میں مشورہ کیا جائے۔ تو لفظ امرہم سے یہ دونوں چیزیں آ گئی، ایک تو یہ کہ میں نے کہا اہم باتیں ہوں، اور دوسرے یہ کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم پہلے سے نہ آیا ہو، تو یہ امرہم کے لفظ سے یہ باتیں نکلتی۔ ایسی چیزوں میں مشورہ کرنا ہے۔ اب مشورہ کیسے کرنا ہے، کن لوگوں سے کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ مشورہ تو وہی لے گا کہ جس کو کام کرنا، وہی تو مشورہ لے گا، جس کو نہیں کام کرنا وہ کائے کو مشورہ لے گا؟ اور ان لوگوں سے مشورہ لے گا جو صاحب رائے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بے وقوفوں سے، دیوانوں سے، پاگلوں سے مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ مشورہ لینا ہے کیوں؟ اس واسطے لینا ہے کہ معاملے کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ سب کھل جائیں، جتنے سر ہیں اتنے بھیجیں، مختلف بھیجے ہیں تو مختلف باتیں ان کے ذہنوں میں آئیں گی۔ کام کرنے والے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس معاملے کے سارے پہلو اس کے سامنے آ جائیں مختلف لوگوں کی مدد سے۔ اب اس کے بعد اس میں سے سلیکٹ کر لینا، انتخاب کرنا، چوز کرنا کہ بھئی اس میں کون سی چیز اچھی ہے، وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے مشورے کا فائدہ۔ اس لیے اہل الرائے سے، بلکہ اہل الرائے میں بھی آگے بڑھ کر میں عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جن میں خوف خدا ہے، جن میں کچھ علم ہے دین کا، اور گویا یوں کہیے کہ صلاح اور تقوی ان میں موجود ہے، ان سے مشورہ لیا جائے۔ اسی واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد جن معاملات میں ہمارے پاس قرآن کا کوئی حکم نہ ہوگا اور ان میں آپ کی بھی کوئی ہدایت ہمارے پاس نہ ہوگی، ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اجمعوا العابدین من امتی واجعلوه شورى بینکم ولا تقضوا برأی واحد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس کام کے لیے میری امت کے عبادت گزار بندوں کو جمع کرو۔ سمجھا؟ العابدین من امتی واجعلوه شورى بینکم، اور اس معاملے کو ان کے درمیان میں مشورے کے لیے پیش کر دو۔ اور کسی ایسے معاملات میں کہ جو اہم معاملے ہیں، فرمایا ایک شخص کی رائے پر فیصلہ مت کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک پوچھا نہیں، مشورہ نہیں دیا، بغیر مشورے کے ایک آدمی خود ہی عمل کر رہا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اسی واسطے ظاہر ہے کہ آپس کے معاملات میں سب سے بڑا اہم معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک حکومت کا، اسی طرح اس شخص کے انتخاب کا کہ جو نظام حکومت چلائے گا۔ شریعت نے کیا رکھا؟ شریعت اسلامیہ نے رکھا کہ مشورے سے طے کرو۔ سمجھا؟ مشورے سے طے کرو گی، اور مشورے میں یہ وہ صورت نہیں ہوگی، نہ تو وہ ہے کہ صاحب جتنے لوگوں نے مشورہ دے دیا ہے اب پابند ہو گئے اسی پر عمل کرنا ہے،
تو یہ مشورہ نہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا. اگر 10 آدمی مشورہ دینے والے ہیں اور 10 میں سے 9 نے ایک رائے دی ہے یا 8 نے ایک رائے دی، چونکہ 8 نے ایک رائے دی لہذا اس پر عمل ہونا ہے، یہ کوئی اصول نہ ہوا، یہ تو فیصلہ ہوا، یہ مشورہ نہ ہوا. تو اس کا مطلب ہوا کہ 10 آدمیوں کو آپ نے جمع کیا ہے فیصلہ کرنے کے واسطے، مشورہ دینے کے واسطے نہیں. خوب سمجھ لیجیے نقطے کو، یہ مشورہ نہ ہوا. مشورے کے معنی یہ ہیں کہ 10 ہوں کہ 15 ہوں کہ 20 ہوں، وہ مشورہ دے کر فارغ ہو جائیں. اب اس کے بعد جس کو عمل کرنا ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشورے کے روشنی میں فیصلہ کرے، وہ فیصلہ جو کچھ کرے. یہ بات کہ صاحب وہ بددیانت ہوگا، خیانت والا ہوگا، تو پھر تو پہلے ہی طے کر لو کہ بددیانت کو لانا ہے کہ نہیں لانا، خیانت والے کو لانا ہے کہ نہیں لانا. یہ تو پہلے فیصلہ کرنے کی بات ہے. اس لیے ہر قدم پر اگر ہم یہ خطرے ہمارے ذہنوں میں آئیں کہ بددیانت ہوگا کہ نہیں ہوگا، خیانت والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآنی حکم پر ہم قیامت تک عمل نہیں کر سکتے. بس اس دور میں عمل ہوا کہ جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا. مشورے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ سے ہم کو ملتا ہے، وہ یہی کہ مشورہ لیا جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے مشورہ لینے والا فیصلہ کرتا تھا. سمجھ میں جو بھی ہو، یہی یہ بھی ہوا. بعض لوگ ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اکثریت نے جو مشورہ دیا اس پر عمل ہوا. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ خبردار اکثریت کے مشورے پر عمل ہی مت کرنا. لیکن یہ نہیں ہے ہمیشہ اکثریت کے مشورے پر عمل ہوا، اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. میرا چیلنج ہے، کبھی اکثریت کا مشورہ لیا، کبھی اقلیت کا مشورہ لیا. آپ دیکھیے جو لوگ پیش کرتے ہیں اس تعلق سے بات، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر مشورہ لیا کیا ہونا چاہیے. اکثریت کا مشورہ یہ تھا کہ باہر نکل کر کے مقابلہ ہونا چاہیے. اقلیت کا مشورہ یہ تھا کہ باہر نکل کر نہیں، مدینے میں رہ کر مقابلہ ہونا چاہیے. آپ نے باہر تشریف لے جانا قبول کر لیا. اس کو لوگ دلیل بناتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اکثریت کے مشورے پر عمل کیا، لہذا اکثریت کے مشوروں پر عمل ہوا کرے گا. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، عمل کی روح کو، اور اس کے یوں کہ یہ کہ اس کے منشا کو ہم سے زیادہ ابو بکر صدیق سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ عمر فاروق سمجھنے والے تھے. لیکن آخر کیا بات ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ کے ذمہ داریوں کو قبول کر رہے ہیں اور مسئلہ آتا ہے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کرنے کا، مسئلہ آتا ہے مرتدین کے ساتھ جہاد کرنے کا، سمجھ میں آیا، مسئلہ آتا ہے مدعین نبوت کے ساتھ، یہ سارے مسئلے آئے. تو میجارٹی کا مشورہ یہ تھا، میجارٹی ہی نہیں بلکہ یوں کہیے کہ سب کا مشورہ یہ تھا کہ مانعین زکوٰۃ سے جہاد نہ ہو، موقع نہیں اس وقت جہاد کرنے کا. تنہا ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جہاد ہوگا، اور یہ ہوا کہ جہاد کا فیصلہ دیا، سارے کے سارے ناراض ہو کر گھر نہ بیٹھ گئے. حالانکہ بڑی بڑی پوزیشن والے تھے، بڑی یوں کہیے اونچی ناک والے تھے. وہ عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، سب کے سب وہ ہیں کہ جو اہل الرائے ہیں، جن کی ایک حیثیت ہے پوری سوسائٹی کے اندر. لیکن کوئی ناراض ہو کر گھر جا کے نہیں بیٹھا، نہ عمر فاروق کا سراتن تذکرہ موجود ہے اس میں، اس واقعے کے اندر کہ وہ کہا کہ امیر المومنین اور یا خلیفۃ رسول اللہ، موقع نہیں ہے جہاد کرنے کا. لیکن اس کے باوجود جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ جہاد ہوگا، سب ساتھ ہوئے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ بعد میں ہم پر یہ بات کھلی کہ ابو بکر صدیق کی رائے بالکل صحیح تھی. تو یہ بتائیے کہ یہاں تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی رائے پر چل رہے، آئے دوسروں کی رائے، مگر یہ ہے کہ ان کو اطمینان نہیں تھا اس رائے پر، لہٰذا انہوں نے خود فیصلہ لیا، خود اسٹیپ لیا. تو آخر اس کو کیا خلاف اسلام کہیں گے، خلاف شریعت کہیں گے، خلاف قرآن کہیں گے؟ امر و شورا کا بینہم کا مسئلہ تو ان کے سامنے بھی ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مشورہ لینا چاہیے ان سے کہ جو مشورہ دینے کی قابلیت رکھتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ جیسے وہ دیوانے اور پاگل نہ ہوں، وہیں ان کے ساتھ ان کے اندر تقوی، طہارت، خوف خدا اور اعمال صالحہ ہونی چاہیے. وہی دراصل مشورہ دینے والے ہو سکتے ہیں. ان کا مشورہ ایسا ہوگا جس میں خیر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کام مشورے سے کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مشورے سے لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں مشورے سے، ان کو متوجہ کر دیں گے ارشد امور کے طرف. ارشد امور کا معنی یہ ہوگا کہ جو سب سے زیادہ بہتر راستہ ہوگا اس کام کا، اس طرف ان کو متوجہ کر دیں گے. یہ برکت اور خیر ہوگی اس مشورے کی. تو ظاہر ہے کہ خیر والے لوگوں کا اجتماع اور خیر والے لوگوں کی کوشش اور مشورہ، اسی میں تو یہ برکت نکلے گی. تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے.
فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ بھی اور بتلا دوں، اور وہ یہ کہ امرهم شورى بینہم سے پہلے لفظ آیا اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اس کے بعد تذکرہ آیا کہ معاملہ ان کا شورا سے ہے۔ تیسری بات کیا بتلائی گئی؟ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو قرآن شریف پر جن کو نظر ہے۔ اس میں ایک سوال ہے اور اس کا ایک جواب۔ سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اور سب جگہ جہاں نماز کا تذکرہ ہے بغیر فصل کے اور گیپ کے، وہیں جو ہے زکوٰۃ کا یا انفاق کا ذکر ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ قرآن شریف میں جہاں بھی دیکھیں، جن کو قرآن شریف پڑھنے یا ترجمہ کرنے اور تفسیر سننے کا موقع ملا ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وغیرہ وغیرہ، جہاں نماز کا ذکر ہے اس کے ساتھ بغیر فصل کے زکوٰۃ کا یا انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ۔ یہاں جو ہے یہ دونوں چیزیں آئیں تو، مگر بیچ میں امرهم شورى بینہم کا ذکر کیوں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ جو معمول ہے قرآن کا اس کو کیوں چھوڑا گیا؟ اس کا جواب جو بعض حکمت شریعت پر جن لوگوں کی نظر ہے، جن علماء کی، انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ ایک مقصد شورائیت جو ہے، معاملات کے اندر مشورہ، اس کے لیے ایک بہترین موقع جو ہے وہ نماز کے لیے مسجدوں میں جو جمع ہوتے ہیں وہ ہے۔ تو نماز کے لیے جب اقامت صلاۃ جب ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد سے مسجدیں ہوں گی، مسجدوں میں جب جمع ہوگے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے معاملات میں مشورے کے لیے، اس لیے نماز اقامت صلاۃ کے ساتھ امرهم شورى بینہم کا تذکرہ کر دیا تاکہ ادھر توجہ ہو جائے کہ بھائی جو اقامت صلاۃ کے لیے مسجدوں میں آئیں گے تو اس سے یہ کام بھی لیں، اور اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے اب خرچ کرنا زکوٰۃ کے مد میں ہو اور چاہے وہ صدقات نافلہ کے مد میں ہو، سب اس میں داخل ہے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور اسی کے ساتھ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان کو کوئی ظلم اور زیادتی ان کو پہنچے، یعنی کسی ظلم اور زیادتی کا شکار ہوں یہ، تو یہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ ہم ینتصرون، انتصار کے معنی ہیں بدلہ لینے کے۔ میں ترجمے میں یہ لفظ اضافہ کر رہا ہوں کہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ برابر کا لفظ جو ہے یہ اضافہ میں نے اس لیے کیا کہ آگے وہ بات جو آ رہی ہے وہ اس سے عقدہ کھلے گا۔ بدلہ لینا دو طرح کا ہے۔ بدلہ لینا اس طرح ہے کہ صاحب جتنا کسی نے ایک تھپڑ مارا، آپ نے جو ہے اس کی لاٹھی مارنی شروع کر دی، یہ بھی بدلہ ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ زیادتی ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو اس لیے کہ ظلم کے بدلے میں آپ مزید ظلم کر رہے ہیں، آپ بھی ظلم کر رہے ہیں، اگر وہ برا ہے تو آپ بھی برا کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جتنا کسی نے ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ لے لیا جائے، ختم ہو گئی بات۔ طریقہ کار کیا ہے اس کے بدلے کا وہ مسئلہ یہاں نہیں، مختصراً یہ ہے کہ بھئی اپنے ہاتھ کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے، بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا اور مظلوموں کو ساتھ انصاف کرنا، اس کے لیے جو ادارے قائم ہیں، عدالتیں اور کورٹ، وہاں جانا چاہیے، نہ یہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیجیے اور خود ہی ظلم کا بدلہ خود دینے کھڑے ہو جائیے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن حاصل یہ ہے کہ جتنا ظلم ہے اتنا ہی بدلہ لینے کا حق ہے، یہ ہے۔ اس لیے یہاں چونکہ مقام مدح میں یہ ہے، اس واسطے برابر کا خود بخود اس میں لفظ اضافہ کرنا ہوگا۔ ہم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، فرمایا کہ چونکہ ہم نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے ہے، تو اس لیے برابر رہے گا معاملہ، اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اب اگر کسی نے بدلہ نہ لیا، اس نے معاف کر دیا اور معاملے کی اصلاح کی، یا مفسرین معاملے کی اصلاح کہتے ہیں، اصلاح کے معنی معاملے کی اصلاح کو لیتے ہیں، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں کیا صلح کرتے ہیں، معاف بھی کر دیا اور صلح بھی کر دیا۔ میرے نزدیک اس میں اصلاح کے اندر جو بات ہے، گنجائش ہے، اس میں یہ مت سمجھنا کہ میں غلط، اصلاح میں یہ بات جہاں داخل ہے کہ صلح کر لیں، یعنی جھگڑا نہ رہنے دیں، جہاں یہ بات ہے کہ معاملے کو درست کر لیں، وہاں یہ بات بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ اہمیت دی جائے، وہ یہ کہ جس نے ظلم کیا ہے اسی کو درست کرنے کی فکر میں لگے کہ بھئی آج اس نے مجھ پر ظلم کیا، کل کو کسی اور پر ظلم نہ کرے، اس کو اصلاح کریں، نہیں ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہمارے اس کے درمیان درپیش ہے کہ اس کو درست کر لیں، یہ بھی ہے، مگر ساتھ میں اس ظالم کی اصلاح جو ہے میرے خیال سے زیادہ اہم بات ہے۔ وہ اصلاح میں یہ بات ہے جس نے معاف کر دیا
اور اس ظلم کرنے والے کی اصلاح کی فکر میں لگ گیا. فرمایا یہ تو بہت بڑی بات ہے, اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. یعنی مطلب اللہ کے ذمہ ہے, ظاہر ہے کہ سارے اجر اللہ کے ذمہ ہیں, مگر یہ انداز ہے بتلانے کا کہ جس کے معنی کہ اجر یقینی بھی ہے اور ساتھ میں اس کا درجہ بھی بڑھ کر ہے. فاجروا علی اللہ انہ لا يحب الظالمین. اور فرمایا کہ اس بدلہ لینے میں جس نے زیادتی کی تو وہ خود سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے. اس لیے تم میں بھی بدلہ دینا اگر دینا ہے تو اس میں انصاف اور برابری ہونی چاہیے. وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. بدلہ لینا کوئی بری بات نہیں. فرمایا کہ جس نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا تھا, ان کے اوپر ان کا کوئی حرج نہیں ہے, ان کی کوئی مواخذہ نہیں ہے. بدلہ لینا تو درست ہے, مگر یہ پہلے کہا جا چکا جس نے معاف کر دیا اور جس نے اصلاح کی کوشش کی اس کا بڑا اجر ہے. بات اصل یہ ہے کہ اس میں یوں کہیے کہ موقعوں کے فرق سے حکم بھی بدل جاتا ہے. بعض مواقع تو وہ ہیں کہ وہاں معاف کر دینا ہی اچھا ہے, اسی کا فائدہ ہے, تو وہاں تو یہ ہوگا کہ معاف کیجئے. اور بعض موقع پر کیا ہے, معاف نہ کرنا ہی اچھا ہے, تو وہاں پھر کیا ہے, معافی کیا جائے, معاف نہ کیا جائے بلکہ ان کو سزا ملنی چاہیے اس کا بدلہ. مثلا ایک صورت یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے, ظلم تو کر دیا مگر بعد میں اس کو غلطی کا احساس ہے, شرمندہ ہے. اب بتائیے کہ اس کو ظلم کا بدلہ اس سے لینا یہ اچھا ہوگا؟ وہ تو بیچارہ خود ہی شرمندہ ہے. اب کیا حق ہے؟ اب ہے کہ معاف کر دو, معاف کرنے میں فائدہ ہوگا, اس لیے کہ اس بیچارے کو جو مقصد ہے معاف کرنے کا وہ تو خود ہی حاصل ہو رہا ہے. اس لیے ایسا موقع اگر آ جائے تو معاف کر دیا جائے. اور اگر یہ ہے کہ نہیں غنڈا ہے, بدماش ہے, لچا ہے, اور وہ یوں کہیے کہ ظلم کر کے ہی خوش ہوتا ہے. بعض ہوتے ہیں طبیعت کے بڑے ٹیڑے, اگر وہ جو ان کو اگر سزا نہ ملے تو وہ آج یہاں کرتے ہیں کل وہاں کرتے ہیں, اور اسی کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو یوں ٹھوکر میں اڑا دیا, کسی کو یوں گالی دے دی, کسی کو یوں تھپڑ مار دیا, اسی کو اپنی بڑائی سمجھتے ہیں. ایسے سرکش لوگوں کو اگر معاف کیا تو وہ برا ہوگا ان کے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی. ان کو سزا مل جانی چاہیے ان کے ظلم کے برابر, تاکہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہ کریں. اس واسطے دونوں قسم کے اوصاف کو یہاں مقام مدح میں بیان کیا گیا. اب یہ فیصلہ کرنا انسان کا کام ہے کہ بھائی کہاں سزا دے اور کہاں بدلہ دے اور کہاں نہ دے. کہہ دیا کہ اختیار ہے مگر معاف کر دینا وہ ایک الگ ایک چیز ہے, بہت اچھی بات ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. فرمایا حرج تو, مواخذہ تو یا برائی تو ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور زمین میں ناحق فساد اور ظلم اور سرکشی پھیلاتے پھرتے ہیں ظلم کر کے. دراصل مواخذہ تو ان سے ہوگا. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے واسطے دردناک عذاب ہے. دنیا میں امن قائم کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ظلم سے دنیا کو بھر دیں, یہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے. اسی بات آگے فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ, جس نے صبر کیا اور وغفر, اس نے معاف کر دیا. ان ذالک لمن عزم الامور, یہ معمولی بات نہیں, یہ بڑی اہم بات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی توفیق دے دیں. بس یہیں تک رکھیے.